اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ یہ ترجمہ ہے غلام رسول سعیدی صاحب کا اور اس کا نام ہے تبیان القرآن۔ آیت نمبر ہے 254۔ ترجمہ انہی کا سناتے ہیں ہم آپ کو۔ اے ایمان والو، ان چیزوں میں سے خرچ کرو جو ہم نے تم کو عطا کی ہیں، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی نہ کسی سے دوستی ہوگی، بریکٹ میں کافر ہے، اچھا، اور نہ کفار کے لیے شفاعت ہوگی اور کفار ہی ظالم ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ترجمہ ہے تبیان القرآن کا۔ یہ ترجمہ احمد رضا کا ہے، کنز الایمان، یہ بھی دیکھ لیجئے۔ اے ایمان والو، اللہ کی راہ میں ہمارے دیے میں سے خرچ کرو وہ دن آنے سے پہلے جس میں نہ خرید و فروخت ہے، نہ کافروں کے لیے دوستی اور نہ شفاعت۔ ٹھیک ہے، نہ کافروں کے لیے کیا ہے؟ دوستی ہے، اور نہ شفاعت، اور کافر خود ہی ظالم ہیں۔ یہ ہو گیا یہاں تک ترجمہ۔ یہ ترجمہ ہے احسن البیان کا، یہ بھی دیکھ لیجئے۔ اے ایمان والو، جو ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہو، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ تجارت ہے، نہ دوستی اور نہ شفاعت، اور کافر ہی ظالم ہیں۔ والکافرون هم الظالمون۔ اس سے پہلے جو ہم نے آیات تلاوت کی تھیں، یعنی سابقہ آیات، تو اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ حق اور باطل کی جنگ جاری رہے گی، اور اس جنگ میں حق کو مظفر و منصور کرنے کے لیے اہل حق کو جانی قربانیوں کے ساتھ ساتھ مالی قربانیاں بھی دینا ہوں گی۔ اس آیت میں مسلمانوں کو یہ کہہ کر اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی رغبت دلائی جا رہی ہے کہ یہ مال و دولت جو اللہ نے ہمیں اور آپ کو یا تمام انسانوں کو تمہارے رب نے عطا فرمایا ہے، اور جس طرح چاہو اس کو خرچ کرنے کی تمہیں مہلت دی ہے، تو تمہیں یاد بھی رکھنا چاہیے کہ یہ مہلت کیا ہے؟ صرف اس وقت تک کے لیے ہے جب تک تمہاری زندگی کا یہ چراغ روشن ہے۔ جس دن یہ چراغ تمہارا گل ہو گیا، گل کا مطلب یعنی بجھ گیا، ٹھیک ہے، گل فارسی کا لفظ ہے، تو گل ذرا اچھا لگتا ہے مجھے، اس لیے میں نے گل کہا۔ یعنی جس دن یہ تمہاری زندگی کا چراغ یعنی گل ہو گیا، بجھ گیا، تو پھر اس دن کیا ہوگا؟ تمہاری مہلت ختم ہو جائے گی، اور جس نے اس اختیار اور مہلت سے فائدہ نہیں اٹھایا تو قیامت کے دن وہ کیا ہوگا؟ وہ بیچارہ کیا کرے گا؟ اس روز اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے آگاہ کر دیا کہ اس روز نہ تو خرید و فروخت کا کوئی ہے، جیسے دنیا میں ہوتا ہے نا کہ خرید و فروخت کے ذریعے سے ہم فائدہ نفع حاصل کرتے ہیں، فما ربحت تجارتہم، قرآن میں اللہ نے ذکر کیا ہے نا، ربح یعنی ہم نفع حاصل کرتے ہیں، تو وہاں اس دن نہ تو خرید و فروخت ہوگی اور نہ وہاں کوئی دنیاوی بھلائی، مطلب یعنی جو بھلائی یا آپ کہیں کہ دنیاوی جو آپ کے معاملات ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اپنے تمام جو آپ کے اپنے رشتے ناتے ہیں ان کے ساتھ بھائی چارہ ہے، تو یہ ساری چیزیں ہیں جو ایک دوسرے کی دنیا میں کام آتی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ وہ بھلائی کرتے ہیں۔ تو وہاں پر یہ بھی چیز نہیں ہوگی کہ بھائی چارہ کام آئے گا، اور نہ کسی کی بغیر اذن الہی، جب تک کہ اللہ کا حکم نہیں ہوگا کوئی کسی کی سفارش نہیں کرے گا۔ اور یہ تو سب کو معلوم ہے کہ کافروں کے لیے تو اللہ کا اذن ہے ہی نہیں نا، کسی قسم کی اللہ کی اجازت تو کافروں کے لیے ہے ہی نہیں۔ جس کا خاتمہ کفر پر ہوا، جس نے قرآن و حدیث کا انکار کیا، یا دین اسلام کی کسی بھی اللہ تعالیٰ نے جس احکام کی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جس کو لازم اور ضروری قرار دیا ہے، اگر کسی نے اس حکم کی خلاف ورزی کی تو لازمی بات ہے کہ اس کا شمار تو کافروں ہی میں ہی ہوگا۔ کافر کے لیے کوئی الگ سے ان کو سرٹیفکیٹ تو تھوڑی جاری ہوتا ہے کہ بھائی کافر کی تو مطلب ایک شاخ نہیں ہے، بے شمار شاخیں ہیں نا کافروں کی، اور ایمان کی، اسلام کی تو صرف ایک شاخ ہے، ایک سیدھی سڑک ہے، سیدھا راستہ ہے۔
لیکن کفر کی تو شاخ کی کوئی یعنی کہنا چاہیے کہ شمار نہیں کیا جا سکتا کہ کتنی ہیں، تو وہاں پر نہ کوئی بھائی چارہ کام آئے گا، اور نہ بغیر مالک الملک کی اجازت کے کوئی سفارش یعنی کافروں کے کام نہیں آئے گی۔ تو جہاں پر یہ آیات ہیں کہ کچھ بھی یعنی جو دنیاوی جو ہمارے یعنی فائدے کا جو یعنی ذرائع اور وسائل ہیں، وہ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ وہ آپ کے کام نہیں آئیں گے، یہاں پر یہ بات بیان کی۔ لیکن قرآن مجید میں یہ بات بھی مذکور ہے کہ کام بھی آئیں گے، یہ بات بھی ہے اذن الہی سے۔ ابھی آگے اسی صورت کے آگے اب جو ہم تلاوت کریں گے آیت الکرسی ہے، آیت الکرسی میں بھی ذکر موجود ہے، وہ تو ہم جب آیت الکرسی کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ تو پھر اس وقت ہم اس کو یہاں پر ذکر کریں گے اس کا۔ لیکن یہاں پر بات یہ ہو رہی ہے کہ تو اس میں تعرض کیا ہوا؟ تعرض کوئی بھی نہیں ہے، جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا کسی کی سفارش کسی کے لیے کام ہی نہیں آئے گی۔ جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا کوئی کسی کے لیے سفارش کر ہی نہیں سکتا، سمجھنا ہے بات کو۔ لیکن جب اللہ کا حکم ہوگا اور جس کے لیے ہوگا اور جتنا ہوگا تو سفارش کام دے گی، لیکن کس کے لیے؟ جس کے لیے اللہ کا حکم ہوگا، جس سے اللہ راضی ہوگا، جس کو اللہ پسند کرے گا۔ تو کس کو پسند کرے گا؟ کیونکہ اللہ کی بات تو بدلتی نہیں ہے، لا تبدیل لکلمات اللہ ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ تو یہ اس کے لیے ہے جو ایمان والا ہوگا۔ یہ بات اتنی سمجھنے کی تعارف کوئی ہے ہی نہیں۔ اب جیسے ہم نے جو ذہن بنایا ہوا بھی ہم بات کرتے ہیں اس پر، تو وہ اس کو آپ نکال دیجئے۔ اللہ نے فرمایا کہ جو یہ ذرائع دنیاوی آپ کے ہیں نا، ایک کچھ کسی کو دے لے کے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، یہاں تو رشوت کا بھی معاملہ چل جاتا ہے اور بہت سارا کچھ چل جاتا ہے انسان کا، اور اپنا یعنی رعب اور دبدبے کے ذریعے سے، اپنے عہدے کے ذریعے سے، اپنے مال کے ذریعے سے اور تجارت کے ذریعے سے آپ ایک دوسرے کو فائدہ پہنچا دیتے ہیں۔ لیکن یہ سارے فائدے آپ کے دنیاوی لحاظ کے دنیاوی حد تک ہی ہیں، یہ آخرت میں یہ فوائد آپ کو کچھ نفع نہیں دیں گے۔ تو اس لیے اس دن کے آنے سے پہلے جو اللہ نے ذکر فرمایا ہے وہ کام اپنے لیے کر لو اور کر کے آگے بھیج دو۔ اس میں جو ہم نے 253 میں جو آیات کی تلاوت کی تھی کہ اور اللہ چاہتا تو ان کے بعد والے آپس میں نہ لڑتے، اور اس کے علاوہ دیکھیں یہاں پر بھی ہم نہیں پڑھا تھا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا الَّذِينَ، مقتتلوا ہے یہاں پر ہے مقتتل الذین، تو یہاں اللہ نے کیا فرمایا؟ اور اللہ چاہتا تو وہ نہ لڑتے، ٹھیک ہے، مگر اللہ جو چاہے کرے۔ تو اب یہاں پر ایک چیز ہے جو شبہ میں ڈالتی ہے، وہ تھوڑا سا اس کی وضاحت کر دیتے ہیں، وضاحت کرنا ضروری ہے کہ اگر انسان اس آیت میں کما حقہ تعامل نہ کرے، جو ہم نے بھی پیچھے بتایا ہے، اس کو تعامل نہ کرے تو وہ آسانی سے اس غلط فہمی کا شکار ہو سکتا ہے کہ انسان کیا ہے؟ محض مجبور ہے، یعنی انسان مجبور محض اپنے آپ کو سمجھ لیتا ہے، اس کے اپنے بس میں کچھ ہے ہی نہیں، ایک تقدیر ہے کہ وہ تقدیر کے ہاتھوں میں کھلونا ہے، ٹھیک ہے، اس کا کوئی اچھا یا برا فعل، اس کی یعنی اچھی بری جو حرکت اس کے اپنے ارادے سے سرزد نہیں ہوتی بلکہ اس سے جبراً کرائی جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ ذرا سا غور و فکر کرنے کی زحمت گوارہ کریں گے تو یہ آیت کے الفاظ ہی آپ کی اس غلط فہمی کو دور کر دیں گے۔ اختلافوں کیا فرمایا کہ ان میں بعض نے فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ، ان میں کوئی ایمان پر رہا اور کوئی کافر ہو گیا۔ تو کیا ہے؟ بعض نے اپنی خوشی، اپنی رضا اور اپنی رغبت سے ایمان قبول کر لیا، وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ، اور ان میں سے بعض نے کفر اختیار کیا۔ تو یہ جو افعال کا ذکر ہو رہا ہے، تینوں فعل بغیر فاعل کے ارادے اور اختیار کے صادر نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ ان سب کا تعلق ظاہری اعضاء سے نہیں ہے۔ کیا ہاتھ پاؤں سے ہیں؟ ظاہری اعضاء، ہاتھ پاؤں جو آپ کے چلتے ہیں، جو آنکھیں دیکھتی ہیں، ان پر آپ کا کیا ہوتا ہے؟ ان پر جبراً قانون چل سکتا ہے، آپ زبردستی کسی سے کوئی کام کروا سکتے ہیں، ہاتھ کے ذریعے سے، پاؤں کے ذریعے سے، آنکھ کے ذریعے سے، بلکہ ان کا تعلق کیا ہے جو اللہ نے ذکر کیا؟ ان کا تعلق ہے دل کے یعنی قلب سے، ٹھیک ہے، دل اور دماغ سے ان کا تعلق ہے۔ تو اب آپ اس آیت کا مطلب سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل اور فکر کی صلاحیت بخشی
ہے اور عمل کی قوت عطا فرمائی ہے، پھر انبیاء کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہم پر ہدایت کا راستہ روشن کر دیا ہے، واضح کر دیا ہے، لیکن اسے صرف سیدھے راستے پر چلنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجبور بھی نہیں فرمایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسے اتنا اختیار دیا، جو میں نے اس سے پہلے ذکر کیا تھا، کہ وہ ہدایت کی راہ پر چل نکلے یا گمراہی کے راستے کو اختیار کر لے۔ تو جو بعض لوگوں نے عقل و فکر سے کام لیتے ہوئے اپنی مرضی سے راہ راست اختیار کر لیا، اور بعض لوگوں نے نفسانی اپنی خواہشات اور دنیاوی خواہشات پر اپنی خوشی سے اپنی روحانی ترقی کو، روحانی زندگی کو قربان کر دیا، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے وہ بتایا، ذکر فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا سے اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں کہنا چاہیے ایک ذہن دیا کہ انسان کو جو اختیار دیا گیا ہے اس سے وہ قدرت الہی سے باہر نہیں نکل گیا۔ اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قدرت اتنی زبردست ہے کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ جس طرح اس نے انسان کو عمل کرنے کی آزادی دی ہے، وہ اس سے یہ آزادی سلب کر کے اسے صرف راہ راست پر چلنے کے لیے مجبور کر سکتا ہے، اور اس طرح اختلاف کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن مصلحت عامہ اور حکمت جو بالغہ ہے اللہ تعالیٰ کا، اس کا تقاضا یہی ہے کہ حق اور باطل کی روش کو اختیار کرنے کے لیے، حق اور باطل کے راستے کو اختیار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بندے کو اختیار دیا کہ اپنی مرضی سے اس کو اختیار کرو۔ تم چاہو تو حق کو اختیار کر لو، اور چاہو تو نعوذ باللہ استغفر اللہ، جیسا کہ لوگوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے، آج جو ہمارے درمیان ہم دیکھ رہے ہیں، اور یہ آج سے نہیں، یہ تو ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے کہ لوگ اختیار کر رہے ہیں کفر کو، خوشی کشا جا رہے ہیں ادھر، تو کریں وہ۔ تو یہاں پر یہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ تو چونکہ ہماری قرآن مجید سے دوری بہت زیادہ ہو گئی ہے، تو اس لیے قرآن مجید کو سمجھنا بھی نہیں چاہتے اور سمجھ بھی نہیں پاتے۔ تو یہاں سمجھنا یہی ضروری ہے کہ حق اور باطل کو اپنی مرضی سے اختیار کریں، اللہ کا بندہ، اللہ کی بندی اپنی مرضی سے بنیں، اپنی چوائس سے اللہ کا بندہ بننا پسند کریں تو اللہ اسے اپنا بندہ کہتا ہے۔ بندے تو سارے اسی کے ہیں، لیکن جو اپنی چوائس سے اللہ کا بندہ بنتا ہے، اللہ اسے اپنا بندہ کہتا ہے۔ تو انسان پر سب سے زیادہ مشکل جان و مال کی قربانی ہے۔ جان کی قربانی بہت مشکل ہے، اور مال کی قربانی بھی بہت مشکل ہے۔ مال دیکھیں آپ نا، کہ لوگ کہتے ہیں، بسا اوقات تو یہ نوبت آ جاتی ہے کہ 10 روپے خرچ نہ ہو، جان چلی جائے تو چلی جائے، نہیں جان کی پرواہ بھی نہیں کرتا تھوڑے سے پیسوں کی خاطر۔ بہرحال تو شریعت کے احکام کا تعلق ان دونوں سے بہت زیادہ گہرا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ انسان دنیاوی اسباب اور وسائل کو چھوڑ کر اکیلا ہی اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوگا۔ کہاں کیسے جائے گا اللہ کے پاس؟ اکیلا جائے گا، ٹھیک ہے، کچھ لے کے نہیں جائے گا مال و اسباب، ہاں جو اپنے ہاتھوں سے بھلائی کر کے آگے بھیجے گا وہ لے جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے جب انسان اکیلا حاضر ہوگا، آخرت میں نجات کے لیے صدقہ اور خیرات اور اس جیسے نیک اعمال کو وسیلہ بناؤ۔ اللہ نے یہاں پر ہمیں یہ سبق دیا ہے۔ قیامت کے دن دنیاوی دوستی، رشتہ داری کا تعلق اور سفارش وغیرہ کوئی چیز آپ کے اللہ کے مقابلے میں کام نہیں آئے گی اگر آپ نے اللہ کو ناراض کر دیا۔ یہ بات ذہن نشین رکھیں، اگر اللہ کو راضی کیا ہے تو ہر چیز کام آئے گی۔ اگر آپ سے آپ کا اللہ راضی ہے، آپ کا مالک راضی ہے، تو چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی آپ کے کام آئیں گی۔ اگر آپ ایمان پر گئے ہیں دنیا سے، اور بہت سارا گناہ بھی لے کر گئے ہیں، ایمان پر بھی گئے، بہت سارا گناہ بھی لے کر گئے ہیں، نیکیاں بھی لے کر گئے ہیں، تو وہ گناہ بھی اللہ تعالیٰ معاف کرے گا اور نیکیوں کا اجر بھی دے گا، اور ہر چیز کام آئے گی۔ لیکن اگر معاملہ اس کے برعکس ہے، الٹا ہے، تو پھر آپ کے حالات بھی، آپ کی نجات بھی اس کی الٹی ہوگی، مطلب پھر آپ کے کچھ کام نہیں آئے گا۔ آپ جو تکیہ کر کے بیٹھے ہیں نا اپنے پیروں فقیروں پر، تو وہ تکیہ رہ جائے گا یہیں پر، آپ وہاں اکیلے ہی ہوں گے۔ جو یہاں پر لوگوں نے گمان کیا ہوا ہے نا، ایسے ایسے شعر لکھتے ہیں، خدا کا پکڑا چھڑا لے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ آپ دیکھیں، اب اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے آئے، آخر کیوں اور کس طرح؟ ذرا تصور باندھیں، قرآن مجید کی ان آیات کی موجودگی میں اس شعر باطل بلکہ کہیں گے، یہ وہ شعر نہیں جو جنگلوں میں رہتا ہے، شعر کی بات کریں جو شین کے ساتھ عین ہے، تو یعنی
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کے مقابلے میں آپ نے لا کر یعنی کھڑا کر دیا، کیوں؟ اللہ کو کیوں مجبور ظاہر کر رہے ہیں آپ؟ حقیقت میں کیا ہے کہ اللہ کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہا ہے، پورے قرآن میں آپ کو یہ آیات اس طرح کی ملیں گی کہ اللہ کے مقابلے میں کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ وَهُوَ يُجِيرُ، اللہ تعالیٰ پناہ دیتا ہے، وہی پناہ دینے والا ہے، اور اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا، کوئی پناہ نہیں دیتا، کوئی چیز کام نہیں آ سکتی۔ خیر، تو یہاں پر بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ ان آیات کی موجودگی میں، ان آیات کو جاننے کے باوجود ابھی بھی وہ بضد ہیں کہ نہیں سب کام آئیں گے، اور وہ کیا کہتے ہیں، انہوں نے ایک ٹرم یوز کی ہے، وہ کیا ہے، عطائی اور ذاتی کی، ٹھیک ہے، کہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ ذاتی ہے۔ وہ تعرض اس طرح ختم کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس میں تعرض ہے، قرآن کی آیات ہیں کہ بے شمار کہ جس میں لوگ کام آئیں گے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، نہ تعرض ہے کوئی، نہ تعرض کو دور کرنے کی ضرورت ہے کوئی، اور نہ ہی اس پر انسان کو ضد اور ہٹ دھرمی کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے بات صرف اتنی ہے سیدھی سی، ان الحکم الا للہ، حکم کس کا چلے گا؟ اللہ کا حکم چلے گا، دنیا اور آخرت میں اس کے حکم کے سامنے کسی کا حکم نہیں چلے گا۔ تو جسے اذن الہی سے اجازت ہوگی اور جب ہوگی، یہ قرآن مجید میں احادیث مبارکہ میں بیان ہو چکا ہے۔ یہود و نصارہ کا یہاں اللہ تعالیٰ نے طریقے کو رد کیا ہے، یہ جو ان آیات میں جو اللہ نے یہاں ذکر فرمایا، یہ جو آیات ہیں ان کے طریقے کو بھی رد کیا ہے، ان کے عقیدے کو بھی رد کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ یہود و نصارہ تھے اور کفار تھے اور مشرکین تھے، انہوں نے کیا کیا ہوا تھا اپنے پیشواؤں کو، بلکہ یہود و نصارہ نے تو انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کو اور اس کے علاوہ ولیوں کو، نبیوں کو، بزرگوں کو، پیروں کو، مرشدوں کو، کتنے یعنی آپ عالموں کو، جوگیوں کو، راہبوں کو اور پاپس کو، پتہ نہیں کتنے بنا رکھے تھے، ایک دو ہوں تو بات کریں، پتہ نہیں کتنے اوتار اور کتنے اوتاد، الامان الحفیظ، کتنی جو ہے دیویاں، کتنے دیوتا اور کتنی مورتیاں، ایک دو ہوں تو انسان بات کرے، کتنے علماء، کتنے رہبان اور کتنے احبار کو انہوں نے اللہ تعالیٰ کا یعنی مد مقابل بنا رکھا تھا۔ آج آپ اپنے نگاہوں سے دیکھ لیں تو ان سب کے بارے میں یہ عقیدہ وہ رکھتے تھے کہ اللہ پر ان کا اتنا اثر ہے، اتنا اثر و رسوخ ہے، اتنا ہی زور آور ہے کہ وہ اپنی شخصیت کے دباؤ سے اپنے پیروکاروں کے بارے میں، جو لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں، جو ان کو مانتے ہیں، جو ان کے پیچھے چلتے ہیں، تو ان کا اتنا رعب و دبدبہ ہوگا کہ جو لوگ ان کے پیچھے چلتے ہیں وہ ان کو بخشوا لیں گے۔ یہ لوگ جو چاہیں گے، ان کے پیر و مرشد، ان کے جو انہوں نے دوست احباب، یعنی جن کو انہوں نے اپنا سب کچھ بنا لیا ہے، ایک طرح سے آپ کہیں تو خدا ہی بنا لیا ہے انہوں نے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان کو خدا ہی سے تعبیر کیا ہے کہ انہوں نے اپنے عالموں کو، اپنے راہبوں کو خدا بنا لیا ہے، باقاعدہ سورہ توبہ میں اس کا ذکر ہے۔ تو ان کا اپنا یہ گمان تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ سے جو چاہیں گے منوا سکتے ہیں اور منوا لیتے ہیں۔ اسی کو وہ لوگ کیا کہتے تھے؟ شفاعت کہتے تھے۔ یعنی ان کا عقیدہ تقریباً وہی تھا، آپ اگر غور کریں کہ جو آج کل کے بے علم، جن کے پاس علم نہیں ہے، آپ بے علموں کا ہے کہ ہمارے بزرگ اللہ کے پاس اڑ کر بیٹھ جائیں گے نعوذ باللہ اور بخشوا کر اٹھیں گے، جب تک کہ اللہ تعالیٰ ان کی بات سن نہیں لے گا وہ اٹھیں گے نہیں، حالانکہ ایسا بھی نہیں، اللہ کی بارگاہ میں رسائی نہیں ہوگی ان کی۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ اللہ کے ہاں ایسی کسی شفاعت کا کوئی وجود نہیں ہے، کوئی تصور نہیں ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں، جس کا آپ نے یا آپ جیسے لوگوں نے ایک حوالہ بنا کر یعنی رکھ لیا ہے اپنے اپنے دماغوں میں، اس کو نکال دیجئے، کچھ نہیں ہے ایسا وہاں پر، یہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد آیت الکرسی، جو ابھی ہم اس کے بعد تلاوت کریں گے، اور دوسری بے شمار آیات و احادیث میں بتا دیا ہے کہ اللہ کے ہاں ایک دوسری قسم کی شفاعت ہے، اور بے شک وہ شفاعت ہوگی، مگر یہ شفاعت وہی لوگ کر سکیں گے جنہیں اللہ تعالیٰ اجازت دے گا، اور صرف اسی بندے کے بارے میں کر سکیں گے جس کے لیے اللہ اجازت دے گا، ٹھیک ہے۔
اور اللہ صرف اور صرف کس کے لیے اجازت دے گا؟ کہ جنہوں نے شرک نہیں کیا ہوگا، جن کا دامن شرک سے پاک ہوگا، جن کا عقیدہ توحید مضبوط ہوگا، ٹھیک ہے، اہل توحید کے بارے میں اللہ اجازت دے گا۔ یہ شفاعت فرشتے بھی کریں گے، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام رسول بھی کریں گے، اور شہداء اور صالحین بھی کریں گے، مگر اللہ پر ان میں سے کسی بھی شخصیت کا کوئی دباؤ نہیں ہوگا۔ ہمارے نبی شفاعت کریں گے تو کیا ہے بخاری شریف میں؟ سجدہ کریں گے، سجدے میں جب تک اللہ چاہے گا سر رکھا رہے گا آپ کا، اور جو اللہ چاہے گا آپ کو سکھائے گا، آپ حمد کرتے رہیں گے، اس کی تعریف، اس کی بزرگی بیان کرتے رہیں گے۔ جب اللہ حکم دے گا کہ سجدے سے سر اٹھائیے تو سجدے سے سر اٹھائیں گے آپ، ٹھیک ہے۔ بلکہ اس کے برعکس یہ لوگ خود اللہ کے خوف سے، اللہ نے فرمایا کہ یعنی ڈر رہے ہوتے ہیں، وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ۔ اللہ نے فرمایا سورہ انبیاء میں، کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ دیکھ لیجئے، میں نے جو بھی تلاوت کی ہے آیت کی، آپ وہ دیکھ لیجئے۔ یہ ہے احمد رضا ہی کا ترجمہ ہے، کنز الایمان۔ یہ ہے کیا ہے؟ خوف سے ڈر رہے ہیں، مشفقون، خشیت ہی مشفقون۔ یہ دیکھیے، ولا یشفعون، اور شفاعت نہیں کرتے مگر اس کے لیے جسے وہ پسند فرمائے۔ کون پسند فرمائے؟ اللہ پسند فرمائے۔ الا لمن ارتضی، جس سے وہ راضی ہو، جس کو پسند فرمائے، اور وہ اس کے خوف سے ڈر رہے ہیں۔ کون لوگ ڈر رہے ہیں؟ کون لوگ ڈر رہے ہیں؟ یہ جن کو ہم سفارشی سمجھے ہوئے ہیں کہ ہماری سفارش کر کے ہمیں اللہ تعالیٰ کے پاس اڑ کے بیٹھ کر ہمیں بخشوا لیں گے، وہ خود اللہ سے ڈر رہے ہوں گے۔ یا آپ آیات دیکھ لیجئے، قرآن ہے نا، قرآن ایسے دلائل پیش کرتا ہے کہ قرآن نے خود بیان فرمایا اپنے دلائل کے بارے میں۔ یہ دیکھیے، میں آپ کو دکھا دیتی ہوں تاکہ بات پوری واضح ہو جائے، سمجھ آ جائے، سمجھنے والے سمجھ جائیں اور ان پر حق واضح ہو جائے۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ یہ احمد رضائی کا ترجمہ ہے، دیکھ لیجئے۔ بل نقذف بالحق علی الباطل، اللہ ایسے یعنی باطل پر ایسے حق کا کوڑا مارتا ہے، علی الباطل فیدمغہ، آپ ویسے اردو میں بھی دماغ کہتے ہیں نا، دیکھیں یہاں بھی اصل مادہ کیا ہے؟ دال میم غین، ٹھیک ہے، دماغ، تو فیدمغہ، تو اس کا بھیجا نکال دیتا ہے، تو جب ہی وہ مٹ کر رہ جاتا ہے، فیضا ہوا زاہق۔ دیکھیے یہ ترجمہ احمد رضا کا دیکھ لیجئے، بلکہ ہم حق کو باطل پر پھینک مارتے ہیں، یعنی ایسا کوڑا اللہ مارتا ہے۔ میں انہی کا ترجمہ دکھا دے رہی ہوں، آپ کو کافی حد تک سمجھ آ جائے گا۔ دیکھیے احمد رضا بھی اس بات کا اقرار کر گئے ہیں دنیا میں، ٹھیک ہے، بلکہ ہم حق کو باطل پر پھینک مارتے ہیں، ایسا کوڑا مارتے ہیں تو اس کا بھوسا ہی، دماغ کا جتنا بھوسا ہے نا سارا نکال دیتے ہیں، تو وہ اس کا بھیجا نکال دیتا ہے، تو جب ہی وہ کیا ہوتا ہے؟ مٹ کر رہ جاتا ہے۔ دیکھ لیجئے، آپ خود دیکھ لیجئے اپنی آنکھوں سے۔ بیاں میں نقطۂ توحید آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے۔ اب اس کے بعد ہم آپ کو سنن ابی داؤد شریف کی ایک حدیث شریف سناتے ہیں اور اس کے بعد اپنی بات ختم کر دیتے ہیں۔ حضرت یہ جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک یعنی جو بدوی ہوتے تھے نا، جیسے گاؤں وغیرہ میں رہنے والے، وہ جو ایمان لائے تھے، ان میں سے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر انہوں نے عرض کیا، یعنی شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جانیں تلف ہو رہی ہیں، یعنی مر رہی ہیں، اور بچے بھوک سے بلکنے لگے ہیں اور مویشی مرنے لگے ہیں، اور ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے بارش کی دعا فرمائیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کو آپ کے پاس اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے حضور سفارشی کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو جب آپ نے سنا، اس کو سن کر بار بار سبحان اللہ آپ پڑھنے لگے۔ آپ بدستور سبحان اللہ پڑھتے رہے، یہاں تک کہ اس کا اثر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہروں پر ظاہر ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جواب میں کیا فرمایا؟ وَيْحَكَ أَتَدْرِي مَا اللَّهُ إِنَّ شَأْنَ اللَّهِ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ إِنَّهُ لَا يُسْتَشْفَعُ بِاللَّهِ عَلَى أَحَدٍ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھ پر افسوس ہے، کیا تو جانتا ہے کہ اللہ کیا ہے، یعنی اس کا کیا مقام اور کیا شان ہے اس کی؟ اللہ تعالیٰ کی شان اس سے کہیں بلند ہے، اسے کسی کے سامنے سفارشی کے طور پر پیش نہیں کیا جا سکتا۔ یہ سبحان اللہ بار بار جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھا، یعنی اللہ کی تسبیح بیان کی کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے پاک ہے، اور اللہ تعالیٰ کو بندوں کے سامنے
پیش نہیں کیا جا سکتا. جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں نا للہ اب کر دو کرم، اللہ کے واسطے یعنی بندوں سے کرم مانگ رہے ہیں. اب آپ سب سوچئے ذرا کس کس طرح کی ہم باتیں کرتے ہیں. بہرحال ہمیں ان سب چیزوں سے توبہ کرنا چاہیے اور ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام پر ایمان لانا چاہیے. بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے. اللہ ہمارے تھوڑے کو بہت کر دے اور ہمارے عمل کو خالص کر دے، ہمارے کھوٹ کو دور کر دے اور ہماری ٹوٹی پھوٹی یہ تھوڑی بہت کوششوں کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ایمان پر عافیت سے خاتمہ نصیب فرمائے. آمین.